بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن کریم اور اسلامی روایات میں مذکور ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ المائدہ میں موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جوان ہوئے تو انہیں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ قابیل نے کھیتی باڑی کے پھل اور حابیل نے اپنی بہترین بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا لیکن قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ اس بات پر قابیل کو حسد ہوا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک دن موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ قتل کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا کہ وہ حابیل کی لاش کو کہاں چھپائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابیل کو سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا جو زمین میں اپنی چونچ سے کھود کر ایک مردہ کوا دفن کرنے لگا۔ اس سے قابیل نے سیکھا کہ مردے کو دفن کیسے کرتے ہیں اور اس نے حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ حسد اور تکبر ایک بری چیز ہے اور اس کے نتیجے میں انسان سنگین گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مال کو دیکھتے ہیں اور صرف اخلاص اور تقوی پر مبنی عمل کو قبول کرتے ہیں۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے اور اسلامی تعلیمات میں اس واقعے کا ذکر بطور عبرت کیا گیا ہے۔ واقعہ حابیل و قابیل کو اسلامی روایات اور تفسیر میں ایک اہم واقعے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ قابیل اور حابیل سے حسد کی آگ میں جل رہا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی تھی۔ قرآن پاک میں اس حسد و تکبر کی وضاحت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ شیطان نے قابیل کو گمراہ کیا اور اس کے دل میں حسد و تکبر اور بغض کو بھڑکایا۔ قابیل کی سوچ اور عمل اس بات کا مظہر تھے کہ حسد اور تکبر اور غصہ انسان کو کس حد تک گناہ کے دلدل میں دھکیل سکتا ہے۔ قابیل نے اپنے حسد و تکبر کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی ٹھانی۔ اس نے حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ حابیل نے قابیل کو متنبہ کیا کہ وہ ظلم و ستم نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرے، لیکن قابیل نے اپنے ناپاک ارادے پر عمل کرتے ہوئے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قتل کو انسانیت کے لیے ایک عظیم نقصان قرار دیا ہے اور قابیل پر لعنت کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کسی نفس کو ناحق قتل کرے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچائے گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ قتل کے بعد قابیل کو اپنے
عمل پر ندامت ہوئی اور وہ بہت پریشان بھی ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھود کر دوسرے مردے کوے کو دفن کیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے بھی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ اس واقعے سے اسلامی تعلیمات میں کئی اہم نکات اخذ کیے گئے ہیں۔ حسد و تکبر انسان کو گناہ کے راستے پر لے جا سکتا ہے جو بالآخر اسے ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جو خلوص نیت اور محبت اور تقویٰ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا انتہائی سنگین گناہ ہے اور اس کی سزا دینا دنیا و آخرت میں مل جائے گی۔ انسان کو اپنی غلطیوں پر ندامت ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ قرار دیا گیا ہے بلکہ انسانیت کے لیے ایک سبق آموز واقعہ بھی ہے جس سے ہمیں اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد و تکبر سے بچائیں اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔